قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دال میں کچھ کالا ہے یا نواز شریف صاحب کو علم ہے الیکشن اب 8 فروری کو نہیں ہونے والے ہیں، نہ جانے کب ہوں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نواز شریف کی الیکشن کے میدان میں عجیب و غریب انٹری ہوئی۔ الیکشن کمپین کا پہلا جلسہ ہفتوں طویل انتظامات کیے گئے، مگر نواز شریف کی تقریر صرف 10 منٹ مختصر رہی، اچانک ختم ہو گئی۔ نہ مستقبل کا ذکر کیا نہ منشور کا۔ کمال ہو گیا۔ دوستو، یہ دو صحافیوں بلکہ یوں کہہ لیں منجھے ہوئے صحافیوں کی اندر کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ مجھے تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ اچانک جیل سے عمران خان کو ہیرو بنا دینے والے پیغام کیسے جیل سے باہر آ رہے ہیں؟ کون ہے جو عمران خان کو اتنی پبلسٹی دے رہا ہے؟ کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی طبیعت اچانک سے دوبارہ خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، گزشتہ روز نجم سیٹھی، جسے ہماری صحافی برادری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھتی ہے، جسے 2013 کے الیکشن میں لانچ کیا گیا بالکل محسن نقوی کی طرح، اور 35 پنکچر اس وقت لگا کر پی ٹی آئی عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا، بالکل اسی طرح مختلف اداروں کے سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو یا تو نااہل قرار دیا جاتا ہے یا پھر جیل میں بند۔ اب اسی نجم سیٹھی نے ایک اور بڑی خبر بریک کرتے ہوئے آنے والے الیکشن کے پورے کا پورا منظرنامہ کھینچ دیا ہے۔ نجم سیٹھی نے اسٹوڈنٹس کنووکیشن میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب اگر الیکشن ہو گئے تو یہ واقعی آنے والے وزیر اعظم کے لیے کانٹوں کا سٹیج ہوگا۔ نواز شریف سے متعلق تہلکہ خیز پیشگوئی کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ اس وقت ایک جماعت کو مقتدرہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ ہے IPP، جسے استحکام پاکستان پارٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت اگر وفاق میں نواز شریف آنے کی ضد کریں گے تو انہیں کڑی شرائط پر اس سیٹ پر بٹھایا جائے گا، اور اگر نواز شریف نے بھی آرام سے بات نہ مانی تو ایسے گومگو کی کیفیت اس وقت الیکشن سے قبل بنی ہوئی ہے کہ بلاول، جس کو کراچی میں کوئی نہیں پوچھتا، اس کو بھی لاہور میں لانچ کر دیا گیا ہے۔ IPP، جسے عوام لوٹوں کی جماعت سمجھتی ہے، جسے عوام غدار سمجھتی ہے، ایسے لوٹے جنہیں ضمنی الیکشن میں لاہور والوں نے ٹھڈے مار کر باہر نکالا تھا، اب اسی جماعت جسے IPP کا نام دیا گیا ہے، آج اس جماعت کو بھرپور طریقے سے لانچ کیا جا رہا ہے۔ نجم سیٹھی نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ممکنہ طور پر نواز شریف اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کنفرم علیم خان کو رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی سیٹ کنفرم ہو چکی ہے۔ نجم سیٹھی نے یہاں دعویٰ کیا کہ عین ممکن ہے اور یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جتنے بھی PTI کے آزاد امیدوار جیتیں گے، جن کی تعداد لگ بھگ 40 سے 50 یا 60 تک بھی ہو سکتی ہے، وہ سب کے سب بعد ازاں الیکشن کے IPP میں شامل کروا دیے جائیں گے، اور یوں مقتدرہ کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جو نواز شریف جو خود کو وزیر اعظم بنائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے وزیر اعظم بننا آسان نہ رہ جائے گا۔ جس طرح عمران خان کے لیے صرف 7 سیٹیں نیچے سے کھینچی گئی تھی، تو عمران خان کی پوری حکومت دھڑام سے نیچے گرا دی گئی تھی۔ یاد ہوگا آپ کو جب MQM کو راتوں رات کہا گیا کہ وہ عمران خان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم کر دیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا تھا اور عمران خان کی حکومت ختم۔ وہ صرف 7 سیٹیں تھیں، اور یہاں پر میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 40 سے 50 اور یہ 60 سیٹیں بھی ہو سکتی ہیں، جو جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا کر
ان کو IPP میں شامل کیا جائے گا۔ اب وہ ان کے ساتھ مل کے ظاہری سی بات ہے ہاتھ جوڑ کے میاں صاحب کو حکومت بنانی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ ان کو ٹرے میں رکھ کر ایسے کہا جائے گا یہ لے جی آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا، ایسے ویسے کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے یہ بات میری جان لیں اور سمجھ لیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میرا تجزیہ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہی ایسے ہونا ہے، بہت ساری خبریں غلط ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ نجم سیٹھی نے جہاں تک دعویٰ کیا کہ عین ممکن ہے اور یقین دہانی کروائی گئی ہے جتنے بھی PTI کے آزاد امیدوار جیتیں گے انہیں بعد از الیکشن جہانگیر ترین کے ہی جہاز میں بٹھایا جائے گا، اب چاہے وہ پیار سے بیٹھ جائیں، پیسے سے بیٹھ جائیں یا پھر مار سے بیٹھیں، سمجھتے تسی گئے ہی ہوگے۔ دوستو یہی پوری کی پوری کہانی ہے۔ عمران خان سے متعلق نجم سیٹھی نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال مقتدرہ کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ عمران خان کو سیف پیکج دیں، کم از کم الیکشن اور حکومت میں آنے کے لیے کوئی آفرز نہیں ہیں۔ نجم سیٹھی نے کہا عمران خان واقعی ایک دلیر انسان ہے۔ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں اگر وہ بھی گھٹنے ٹیک دیتا تو شاید آج لندن میں اپنے بچوں کے پاس ہوتا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں حق اور سچ پر ہوں، اس لیے میں باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنی قوم کا مان نہیں توڑوں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج متعدد بار آفرز ہونے کے باوجود بھی عمران خان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ اگر خان نے مقتدرہ کی تھوڑی سی بھی بات مانی ہوتی تو شاید بلے کا نشان بھی واپس نہ لیا جاتا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور ڈٹا ہوا ہے، اس لیے عمران خان کا جیل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں۔ دوستو یہ حقائق پر مبنی باتیں لگ رہی ہیں، کیونکہ نجم سیٹھی میرے مطابق بڑوں کی بڑی میٹنگز میں بیٹھنے والا بندہ ہے۔ اسی طرح کامران خان جو دنیا نیوز پر کام کرتے ہیں، سہیل وڑائچ سمیت چند ایک اور بڑے نام ہیں جو بڑوں کی بڑی میٹنگز کا حصہ ہوتے ہیں، اور کم از کم وہی خبر شیئر اور وائرل کرتے ہیں جس کا انہیں کہا گیا ہوتا ہے۔ نجم سیٹھی نے بھی جو خبریں دی ہیں شاید اس کو بھی یہ خبریں وائرل کرنے کا کہا گیا ہوگا، کیونکہ یہی سب اب ہونے جا رہا ہے الیکشن 2024 میں۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔